بہرحال تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ماتم کا، سوگ کا، غم کا اس مہینے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور جو آدمی یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور جا جا کے میلے اور ٹھیلے آباد و شاداب کرتا ہے، آپ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ ہاں، اسلام میں سوگ منانے کی اور غم کا اظہار کرنے کی اجازت صرف 3 دن۔ اگر کسی کا بیٹا مرتا ہے، کسی کی بیٹی مرتی ہے، کسی کی بیوی مرتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو خاتون ہے، جو عورت ہے اور اس کا شوہر مرتا ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن کے سوگ منانے کی اجازت ہے۔ صاحب یہ کہاں سے آ گیا کہ حضرت حسین، بہرحال ان کی جو شہادت ہوئی وہ المناک ہے، افسوسناک ہے، غمناک ہے، اور اس پر جتنا دکھ ہر مسلمان کو ہوتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس پر صاحب 1350 سال سے آپ ماتم ہی مناتے چلے آئیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ تو 2-3 باتیں تھیں، اور اس مہینے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر 10 دنوں میں مچھلی کا استعمال اور مچھلی کا گھر میں پکانا یہ کیا ہے؟ ارے بولیے، درست نہیں ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، لیکن میری آواز کیونکہ خواتین تک پہنچتی ہے، ان سے آپ پوچھئے گا، اس لیے کہ کل ہمارے ایک دوست تھے، وہ مچھلی لے کے چلے گئے اپنے گھر میں، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ارے یہ پاپ ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے ہم سے فون کر کے پوچھا، تو میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب مچھلی کھانا درست نہیں ہے یا مچھلی پکانا درست نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ اور بہت سارے مرد اور خواتین میں یہ بھی مشہور ہے کہ آدمی کا عورت سے ملاقات کرنا خصوصی اس کی بھی ان 10 دنوں میں اجازت نہیں ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے طور پہ دین میں گڑھ لی، یا ایک کانسپریسی اور سازش کے طور پر ہمارے دل و دماغ میں اور ہماری ماں بہنوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھا دی گئی۔ یہ تو بہرحال وہ چیزیں ہو گئی جن کی شریعت میں کوئی دور دور تک گنجائش اور جن کا کوئی جواز اور جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ تو ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو خوب معلوم ہے، اس آپ مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، خوب معلوم۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حرام کھانا، دھوکہ دے کے کھانا، فراڈ کر کے کمانا، کم تول کے پیسہ لینا، زیادہ اور کم ناپ کے پیسہ لینا اور انسان کو دھوکہ دینا، کیا یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے؟ ارے بولو، سب کو معلوم ہے، لیکن کسی کی حلق کے نیچے اترتا نہیں ہے۔ جو رسومات ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، اس میں تو ہم پورے طور پہ ملوث ہیں، اور جو بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کا شریعت میں کھانا حرام ہے۔ اگر آپ کم تول کے، کم ناپ کے، فراڈ کے ذریعے، بےایمانی کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اور جو شکلیں ہیں بےایمانی کی، ان بےایمانیوں کے ذریعے اگر آپ پیسہ کماتے ہیں تو ہماری گھر کی مستورات ان پیسوں کو کیسے چھو لیتی ہیں؟
یا ہمارے یہ بھائی ان پیسوں کو کیسے اپنے بالکل سینے سے چپکا کے رکھتے ہیں، پھر صاحب وہاں پر آپ کو مولوی کا فتویٰ اور وہاں پر آپ کو دین کا حکم کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ یہی شیطان کا وہ چال اور شیطان کا وہ داؤ ہے جس داؤ میں اس نے ہم سب کو پھنسا کے رکھا۔ کس کو نہیں معلوم ہے کہ صاحب عورت پردے کی چیز ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں، ساری کمیونٹی جانتی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے۔ لیکن صاحب اس موقع سے ہم اور آپ اور ہماری بہت ساری مائیں اور ہماری بہت ساری بہنیں وہ جلوس کے نام پر وہ سڑکوں پہ ننگا ناچ ناچتی ہیں، سڑکوں پہ صاحب وہ ماتم کرتی ہیں، سڑکوں پہ وہ نوحہ کرتی ہیں، سڑکوں کے اندر وہ ساری فحاشی و عریانیت کرتی ہے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب ڈی جے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جلوس ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہماری مسلم کمیونٹی کی بچیاں اور عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا چہرہ کھولے ہوئے ہوتی ہے۔ کیا مسلمانوں کی آنکھوں میں پانی مر گیا ہے یا ان کو شریعت کا یہ حکم نہیں معلوم ہے؟ یہاں پر کسی کو شریعت نہیں یاد آتی؟ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ صاحب ہم اپنے عیش کے اور اپنے موڈ کے حساب سے دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے موڈ کے حساب سے اور اپنی خواہش کے حساب سے دین کو فالو کیا، آپ یاد رکھیے کہ آپ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن کے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ کے علم اور اللہ کے قانون کی معرفت کے بغیر جو آدمی اپنی خواہشات کی پیچھے چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔